بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی من علینا بالاسلام ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق الداعی الی الجنۃ والرضوان۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی لوجہ اللہ دینی رہنمائی کا سلسلہ تو جاری ہی ہے، لیکن کبھی کبھار آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ طبی نسخہ جات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا ہوں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو، آج کا یہ ہمارا کلپ اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کردہ ایک عظیم نعمت، ایک عظیم تحفہ اور اس کے مناسب استعمال سے ہونے والے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیموں کی پکی سکنجبین کیسے تیار ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے مختلف نام ہیں۔ پنجابی میں اس کو سکنجوی کہتے ہیں، اردو بولنے والے بعض اس کو شکنجبین بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ اصل اس کا لفظ سکنجبین ہے، اور اس کو بنانے کا طریقہ انتہائی زیادہ سادہ ہے۔ اس کے لیے آپ اجزائے ترکیبی، جن کو انگریزی میں انگریڈینٹس بولتے ہیں، وہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے لیموں کا رس 1 لیٹر، اور لیموں اگر دیسی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پانی 2 سے 2.5 لیٹر، اور چینی 2 سے 2.5 کلو گرام۔ اس کے ساتھ چند چٹکی ٹاٹری، یہ اختیاری ہے، اگر آپ اسے نہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پانی کو چولہے پر رکھیں، اس میں لیموں کا رس ملا دیں۔ بہتر یہ ہے کہ پانی پہلے گرم کر لیں۔ یہ آپ کا کل مواد 3 سے 3.5 لیٹر بن جائے گا۔ جب یہ اچھی طرح کھولنا شروع ہو جائے تو آنچ بالکل ہلکی کر دیں۔ جتنی ہلکی آنچ ہوگی اتنا ہی بہتر آپ کا یہ مواد تیار ہوگا۔ ساتھ ہی جب یہ پانی ایک دفعہ ابلنا شروع ہو جائے لیموں کے رس والا، اس میں آپ چینی شامل کر دیں اور اس کو وقتاً فوقتاً ہلاتے جائیں۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 8 سے 12 گھنٹے تک ہلکی آنچ پر پکے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آنچ کتنی ہلکی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اسے اتار لیں۔ میرے اندازے کے مطابق آپ کا یہ جو مواد ہے، آپ کی یہ جو سکنجبین تیار ہو چکی ہے، اس کی مقدار 2.5 سے 3 لیٹر ہونی چاہیے، تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ٹاٹری کا میں نے اس لیے کہا کہ بسا اوقات موسمی اثرات کے پیش نظر اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ دیر پا نہیں ہوتی۔ اس کو آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے، ٹھنڈے سے مراد نارمل کر لینا ہے، اور اس کے لیے شیشہ ہو، شیشے کی بوتل ہو، شیشے کا مرتبان ہو، پلاسٹک کی بوتل ہو، پلاسٹک کا مرتبان ہو، پلاسٹک کا ڈبہ ہو،
لیکن بالکل خشک ہو پانی کا ایک قطرہ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لیں، اس کو اپنی طبیعت کے مطابق آپ لے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ ٹھنڈا پیتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہے، معمولی سا ٹھنڈا پانی ہو، اور ایک گلاس میں 2 چمچ یہ والی سکنجبین آپ ڈال کر ہلا دیں، اور 2-3 چٹکیاں کالا نمک، پنساری سے عام مل جاتا ہے سکنجبین والا نمک، وہ آپ اس میں ڈال کر ایک دفعہ ہلا کر پئیں۔ موسم برسات کا بہترین تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ فوائد کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ نے صرف برسات کے موسم میں پینا ہے، جب شدید پسینہ آتا ہے۔ برسات کے علاوہ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے جہاں تک فوائد کا تعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ میری کوئی اپنی رائے نہیں، بلکہ مستند اطباء اور حکماء ان سے طویل مشاورت کے بعد یہ فوائد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پسینے کے نتیجے میں جسم سے رطوبات خارج ہوتی ہیں، جسم سے نمکیات خارج ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ سکنجبین خوش ذائقہ تو ہے لیکن ساتھ ہلکی سی نمکین ہے، تو یہ آپ کے ان جو نمکیات ہیں ان کی کمی کو پورا کرے گی۔ دوسری چیز، لیمو کے اندر قدرت نے ویسی طاقت رکھی ہے، آپ کی توانائی بحال رہے گی، پھر اس کے نتیجے میں جسم سے جو فالتو رطوبات ہیں یہ خارج ہو جائیں گی۔ اسی طرح جس طرح کچھ لوگوں کو میری طرح بلغم کی شکایت ہوتی ہے، تو یہ بلغم کی دشمن ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، مرد خواتین اسے یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سکنجبین ہم استعمال کرتے ہیں کہ پانی کے اندر چینی ملائی اور کچا لیمو لے کر، عام لیمو بازار سے لے کر اس کا رس اس میں مکس کر کے پی لیا، اس کے بے شمار نقصانات ہیں، جن میں سب سے خوفناک یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے خون کی پھٹیاں بن جاتی ہیں، جس طرح دہی کی پھٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ کیا خون گاڑھا ہونا، وہ منزل بہت پیچھے ہے، یہ اس سے کہیں آگے جا کے خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں فالج، دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک، اور برین ہیمریج، دماغی دورہ یا دماغ کی شریان پھٹنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بڑے بڑے نقصانات میں الرجی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ خون خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ کہ الرجی کی بنیاد ہی خون کی خرابی ہے۔ چوتھا اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کی ٹانگوں کو جام کر کے رکھ دے گا۔ اور پانچواں نقصان، اس کے نتیجے میں پیاس بڑھتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، بازار میں کسی بھی سکنجبین والی ریڑھی پر آپ کھڑے ہوں، گھر میں بنا کر پئیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر پیاس لگ جائے گی۔ تو محنت ہے، اور ظاہر بات ہے محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پکی سکنجبین بنائیں، برسات کا موسم شروع ہوتے ہی 2-3 لیٹر بنا کر رکھ لیں۔ تھوڑے سے اخراجات ہیں لیکن صحت اخراجات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ برسات کا ایک، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے مثال تحفہ ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں بنیادی طور پر دین کا طالب علم ہوں، آپ کی دینی رہنمائی کرتا ہوں، لیکن دین کے ساتھ ساتھ اگر کوئی طبی حوالے سے آپ کو مجھ سے فائدہ پہنچ جائے تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ سے منتظر رہتا ہوں۔ آپ سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جو کہ خالصتاً کتاب و سنت کی بنیاد پر فرقہ واریت سے بالا تر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جہاں آپ کو کبھی کبھار کوئی طبی نسخہ بھی مل جائے گا، ورنہ قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، انتہائی اہم سوالوں کے جواب اور روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ یہاں پر زیر بحث آتے ہیں۔ ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اپنے کامنٹس کا اظہار ضرور کریں۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔